हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा ड्रेसिंग सेंस इंटरव्यू में कैसे किया जाए। आज हमारा ये टॉपिक है और उसके बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू में जो है ड्रेसिंग किस तरह करें। देखें, ये बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है। जब भी किसी का इंटरव्यू होता है उसके जहन में एक ही क्वेश्चन आता है कि मैं ड्रेसिंग कौन सी करूं, क्या मैं सलवार कमीज़ पहन के जाऊं या जो है मैं पैंट शर्ट पहन के जाऊं। तो आप देखें कि ये तस्वीर में आपको 4 बंदे नज़र आते होंगे, लेकिन ये एक ही बंदा है। एक ने जो है पैंट शर्ट पहनी है, ठीक है, जिसकी शर्ट अंदर है, और एक फुल सूट में है, पैंट शर्ट में लेकिन शर्ट बाहर है। और ये फुल सूट में देखें, जिसके ये आप नीचे से देख सकते हैं, और यहाँ से बटन का जो है फ़र्क, यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट, ऐसा नहीं करना। यहाँ पे लिखा है डू, यानी कि इस जानिब वाले ये करेक्ट हैं और इस तरह नहीं। शर्ट, सबसे पहले तो आपके जहन में जो क्वेश्चन आता है क्या हम सलवार कमीज़ पहन सकते हैं, तो आप बिल्कुल पहन सकते हैं। सलवार कमीज़ हो या पैंट शर्ट हो, दोनों ही सही हैं। हाँ, ये चीज़ है कि दोनों ही फ्रेश होने चाहिए, जैसे कि आप उसी दिन पहने, ऐसा नहीं कि आप एक दिन पहले पहन के जाएं। तो अगर आप पैंट शर्ट पहन के जाना चाहते हैं तो सबसे पहले प्लेन शर्ट का जो है इंतखाब कीजिए, सिलेक्शन कीजिए। जैसे वाइट है, हाफ़ वाइट है, कोई भी शर्ट हो, प्लेन हो, इसमें कोई भी डिज़ाइन वगैरह कुछ भी नहीं, जस्ट सिंपल हो, प्लेन शर्ट हो। प्लेन शर्ट का मतलब है चेक में ना हो, इसमें कोई भी डिज़ाइन वगैरह आगे पीछे प्रिंटेड ना हो, और सिंपल पैंट्स। ये एक ब्लैक पैंट है, तो फार्मल ट्राउज़र जैसे पैंट होती है, एक सिंपल पैंट पहनी है, ना कोई जीन्स वगैरह, ना कोई फिटिंग में ज़्यादा, ना ज़्यादा लूज़, जस्ट सिंपल। अगर सर्दियां हैं तो आप जो है कोट पहन सकते हैं, लाजमी नहीं कि इसी कलर का हो, जो है थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि फ़ैशन में तब्दील हो जाए। ऐसे नहीं कि जैसे आप जैकेट की तरह पहन के जाएं। सो अगर सर्दियों में आपका कभी इंटरव्यू हो तो आप सेम कलर का भी पहन सकते हैं, जैसे फुल सूट हो जाता है, और कोई लाइट कलर थोड़ा चेंज है तो वो भी आप पहन सकते हैं। सो इसके अलावा शूज़ जो हैं, ये लेदर के शूज़ इस तरह वाले होने चाहिए, स्टाइलिश शूज़ नहीं जिसमें 2-3 कलर आ जाते हैं। सो इंटरव्यू है, सो इंटरव्यू में आप ब्लैक शूज़ पहन के जाएं तो ही अच्छा है। कहते हैं कि पर्सनैलिटी में सबसे ज़्यादा जो पहली चीज़ नोट की जाती है वो आपके शूज़ हैं, तो शूज़ आपके पॉलिश साफ़ अच्छी होनी चाहिए। और इसके अलावा ये भी नहीं कि शर्ट जो है और पैंट आपने कल ही ख़रीदी हो और आप वो सुबह पहने, 1-2 बार पहन लें, फिर उसको वॉश करके, इस्त्री करके, प्रेस करके रख लें, फिर इंटरव्यू वाले दिन आप पहन सकते हैं। उसके बाद अगर सर्दियां हैं तो आप कोट पहने, अगर सर्दियां नहीं हैं तो सिंपल पैंट एंड शर्ट। टाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ओवर भी आपको नहीं होना और ज़्यादा कम भी नहीं। याद रखें कि शर्ट जो है वो पैंट के अंदर स्टक हो, और बेल्ट भी ब्लैक कलर का ही पहने तो बेहतर है। ब्लैक ही पहने में ये आपको एडवाइस कर रहा हूँ अपने तौर पे। उसके बाद देखें यहाँ पे, ये ऐसा नहीं कि ये कोई बुरे लग रहे हैं, ऐसा नहीं। हर किसी की पसंद अपनी है और सबकी पसंद की रेस्पेक्ट है, लेकिन इंटरव्यू में कुछ चीज़ें जो हैं सब आपको माँ की नज़र से नहीं देखते, और कुछ ऑफिस वर्क में इस तरह की इंटरव्यू में जिस तरह आप नीचे से देख सकते हैं, सो ये नहीं चल सकता। इस तरह आप परफेक्ट दिखाई देंगे। अगर आपका, अब मैं कहता हूँ CSS में या PMS और लेक्चरर प्रोफेसर का इंटरव्यू हो तो आप इस तरह से जाएंगे, ठीक है, टाई वगैरह लगा के, ये यानी कि कंप्लीट। अगर नॉर्मली आपका पुलिस कांस्टेबल के लिए है तो सिर्फ पैंट शर्ट, अगर सर्दियां हैं तो ऊपर से कोट लगा लें, तो बटन आपके कंप्लीट हों। और ऐसी टी शर्ट्स और कंप्लीट शर्ट्स, डिज़ाइन वाली शर्ट्स, सो ऐसे आप बिल्कुल भी नहीं करें। डार्क शूज़ एंड सॉक्स, कोशिश करें कि आपके सॉक्स जो भी हैं
موزے وہ بھی بلیک ہو. اس میں دیکھیں نو رولڈ یہ اب پینٹس یہ نہیں چلے گا. ڈو ناٹ فارگیٹ ساکس یہ بنا ساکس کے یہ بھی نہیں چلے گا. اوائڈ ڈسٹریکٹنگ اور بزی پیٹرنس یہ جو ہیں یعنی اس سے آپ سمجھ لیں ڈسٹریکٹ ہیں یونیک ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں تو یہ جو ہے یہ اس سے آپ کو بیٹر دکھائی دیتا ہوگا. یہ جو پرسنالٹی ہے جب شرٹ اندر ہو تو یہ آفس ورک آپ بینک میں جو جاب کرتے ہیں یعنی کئی سارے میں کون سے ایگزامپل دوں پروفیسر وغیرہ ٹیچرس. سو یہ ڈریسنگ بیسٹ جب آپ پولیس والوں کو دیکھتے ہیں تو اگر سب شرٹ باہر کر کے گھومیں گے تو کیسا لگے گا. شرٹ اندر ہونی چاہیے پینٹ کے اندر. سو یہ پرفیکٹ رہے گا. اگر سردیاں ہیں تو ایسے جائیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی نہیں کرنا یہ دیکھیں رولڈ پینٹس ہیں نیچے سے یہ بھی نہیں کرنا. سو یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے. اور سلوار قمیص پہن کے جانا چاہتے ہیں تو بھی صحیح ہے لیکن وہ فریش ہو اور نیچے اس کے نیچے جو ہے آپ سینڈل پہن سکتے ہیں بلیک نو پرابلم. اگر ہلکی سردی ہے جیسے نومبر دسمبر تو آپ ویسٹ کوٹ بھی لگا سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں کرنا کہ اس کے اوپر آپ جیکٹ پہن کے جائیں یا کوئی اور وغیرہ کوئی چیز. کوٹ ہی بہتر ہے آپ کی پرسنالٹی کے لیے. اگر بیٹھنا ہے تو اسے سیدھے بیٹھیں گے. اگر آپ کو چیئر دی جائے اس طرح سے ٹیک نہیں لگانی اس طرح سے نہیں جھکنا سیدھے بیٹھیں یعنی یہ والا کریکٹ ہے یہ رانگ. دس ون از کریکٹ. اس کے علاوہ اگر آپ کھڑے ہو کر انٹرویو دیتے ہیں کیونکہ پولیس کانسٹیبل میں جب زیادہ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں تو 4-5 کو لائن میں کھڑا کر کے ان سے ڈائریکٹ کوسچن آنسرنگ کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ سیدھے ہونے چاہیے. ہاتھ میں کوئی کاغذ وغیرہ نہ ہو. یہ تو ایک ایسے ہی فارمل پکچر ہے جس میں اس کے پاس سوٹ بیگس ہے. سو یہ سے کھڑا نہیں ہونا جسٹ سمپل. اوپر نیچے وغیرہ ادھر ادھر لائٹوں کی طرف بھی نہیں دیکھنا. جسٹ جو ہے آپ سمپل سیدھے کھڑے رہیں. اس کے علاوہ ڈیئر فرینڈس ہم نے 2-3 ویڈیوز رکھی تھی اس میں نے کافی آپ کو کوسچن بتائے تھے. جو کوسچن میں نے بتائے ہیں وہ کافی ہو گئے ہیں اب. اس کے علاوہ اور کچھ پوچھتے نہیں. سی پیک میں تو بس آپ کا نام آپ کے والد صاحب کا نام 2-3 اسپیلنگ وغیرہ یہ پوچھ کے ان کو جو ہے فارغ کر دیا تھا. کہنے کا مطلب ہے کہ اتنا جو ہے ٹف انٹرویو پچھلی بار نہیں ہوا تھا. اس بار کچھ رزلٹ 80+ آ گئی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ کا انٹرویو جو ہے ٹف ہو. سو اس لیے میں کچھ کوسچنس تھوڑا ڈیفیکلٹ بھی ایسے سمجھیں کہ میں بنا کے لایا ہوں. جو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ تقریباً 27 کوسچن ہوئے تھے. تو وہ کون سا دیش ہے جس میں پولیس کا نظام بھی نہیں. کون سا دیش ہے جس میں سب سے زیادہ پولیس ہے جس میں 16 لاکھ چائنا کا تھا. جس میں کوئی پولیس نہیں وہ ویٹیکن سٹی تھا جو اٹلی کی فورس استعمال کرتا ہے کبھی کبھی. سو اب کوسچن نمبر ہے 28 وائی ڈو یو وانٹ دس جاب. آپ سے پوچھ سکتے ہیں اردو میں پوچھے تو اردو میں جواب دیں سندھی میں تو سندھی میں پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ جاب کیوں چاہیے. آپ کا جواب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سر ہمارے پاس جاب نہیں ہے اس لیے. یہ بہانہ نہ کریں. آپ یہ نہیں کہیں کہ سر میں جاب لیس ہوں اس لیے یہ جاب چاہیے. نہیں, آپ کہیں کہ سر پولیس ڈپارٹمنٹ میں جو ہے پچھلے 5-6 سالوں سے میرا یہ پیشن ہے, میرا پسندیدہ ڈپارٹمنٹ ہے کیونکہ سندھ گورنمنٹ نے پولیس ڈپارٹمنٹ میں جو بھی اب امپرومنٹ کی ہے ہم اس سے بہت سارے متاثر ہیں اور ہم اس ڈپارٹمنٹ میں آگے جانا چاہتے ہیں. سو اس ڈپارٹمنٹ سے ایز اے پولیس کانسٹیبل بھرتی کر کے جوائن کر کے ہم انشاءاللہ اپنی سروس دیں گے اور یہاں سے سیکھ کے اسکلس بڑھا کے ڈیولپ کر کے اور ہم آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. سو اس طرح سے آپ کوئی اچھا سا اپنا جواب بنائیں اور اس طرح سے تیاری کر کے جائیں. پھر کوسچن پوچھ سکتے ہیں واٹ موٹیویٹس یو. آپ کو کون سی چیز ہے جو موٹیویٹ کرتی ہے. سو آپ اس کو ایک اچھا سا آنسر بتا سکتے ہیں کہ آپ جب فارن کنٹریز کے پولیس آفیسرس دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو لا اینڈ آرڈر, کرائم سچویشن, رولس ریگولیشنس بہترین دکھائی دیتے ہیں اور کتابیں یہ آپ کو چیزیں کچھ موٹیویٹ کرتی ہیں. کچھ اسٹوریز, کچھ فلمز
جو دیکھتے ہیں، آپ جو کتابیں پڑھتے ہیں، جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی اس ڈپارٹمنٹ میں جا کے کچھ اپنے شہر کے لیے، کچھ اپنے پروونس کنٹری کے لیے کچھ ایسا کریں کہ لوگ آپ کو اچھے الفاظوں میں یاد کریں. آپ کرائم کو جو ہے اپنے معاشرے میں اتنا کنٹرول کریں کہ جو ہے لوگ آپ کے ڈپارٹمنٹ سے آپ کی وجہ سے پسند کریں. یہ چیزیں جو ہیں آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں. اس طرح سے آپ بتا سکتے ہیں واٹ آر یو پیشنیٹ اباؤٹ، یعنی آپ کا پیشن کون سا ہے. تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بچپن سے ہی مجھے وردی پہننے کا بہت شوق رہا ہے، مجھے پیشن ہے، مجھے جنون ہے کہ میں وردی پہنوں، فورس میں جاؤں، کیونکہ فورس کا ایک الگ ہی روپ ہے. آپ سامنے والے کی اگر تعریف کریں گے تو یہ بھی پازیٹیو سینس میں آ جائے گا کہ جس مقام پہ آپ ہیں آپ کو سیلیوٹ ہے، آپ نے اتنی ڈیفیکلٹ جاب کی ہے اس حد تک، اور آپ ابھی تک نبھا رہے ہیں. ہم بھی آپ سے سیکھ کے جو ہے آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں اور اس اپنے صوبے کے لیے، اس شہر کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے، جیسے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن برقرار رہے. ہمارا پیشن ہی یعنی کہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے. اس کے بعد وائی شوڈ وی ہائر یو، ہم آپ کو کیوں جاب دیں، کیوں اٹھائیں. تو یہاں آپ اپنا شوق بتائیں گے کہ آپ کا پولیس ڈپارٹمنٹ میں جو ہے کون سا شوق ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جاب چاہیے تھی، وہ تو انہوں بھی پتہ ہے کہ آپ کو جاب چاہیے. وائی شوڈ وی ہائر یو، یو شوڈ ٹیل دیم دیٹ وائی دے شوڈ ہائر اس. آپ کو کیوں اٹھائیں، آپ یہ بتائیں کہ سر ایز اے پولیس کانسٹیبل، جو بھی پولیس کانسٹیبل کی ڈیوٹیز ہیں یہ آپ بتائیں گے. جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ پولیس کانسٹیبل کا کون سا رول ہے. وہ ایسے سمجھیں کہ سٹیزنس ایسے ہوتے ہیں، اسکاؤٹ کرتے ہیں جو کرائم کو دیکھ کے ہیں، کرائم کو روکتے ہیں. تو آپ بتائیں گے کہ سر ایز اے پولیس کانسٹیبل جو بھی پولیس کانسٹیبل کی ریسپانسبلٹیز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ بخوبی نبھاؤں گا، اور آپ کی طرف سے جو ٹریننگ دی جائے گی انشاءاللہ میں ابھی سے یہ آپ کو کنفرم اور یقین دہانی کرواتا ہوں کہ میں اپنی ڈیوٹی 100% ایمانداری سے نبھاؤں گا، اور اس میں کوئی بھی کوتاہی، کوئی بھی بہانہ، کوئی بھی سیلف چیز نہیں آنے دوں گا جو کہ میری جاب میں رکاوٹ بنے. میں اپنے شہر کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے بہتر سے بہتر کام کروں گا. ایز اے پولیس کانسٹیبل جو بھی مجھے کام سونپا جائے گا وہ میں 110% اپنے دل سے نبھاؤں گا، اور انشاءاللہ ہار نہیں مانیں گے. جاب میں کبھی بھی کوتاہی، سستی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جاب جو ہے کافی ذمہ داری والی جاب ہے، کوئی آسان جاب نہیں. اس طرح کہیں گے کہ آپ دیٹس وائی یو شوڈ ہائر اس. واٹ آر دا ریزنس آف کرائم، آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جو کرائم ہے معاشرے میں اس کی وجوہات کیا ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر ان امپلائمنٹ فرسٹ، بے روزگاری ہے، اس وجہ سے کرائم ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے موٹر سائیکلز چھینی جاتی ہیں، موبائلز وغیرہ. کراچی میں اسٹریٹ کرائم کتنا ہے، اور کافی یہ تو جسٹ ایک ایگزامپل میں نے دے دیا. قبیلائی جیسے جھیڑے ہوتے ہیں. کرائم آپ ایسے بتا سکتے ہیں کہ سر لٹریسی ریٹ کم، لیک آف ایجوکیشن، ان امپلائمنٹ، اور جسٹس، انصاف نہیں ہے یہاں پہ. یعنی ایک طبقے کے لیے الگ قانون ہوتا ہے تو ایک کے لیے الگ. ناانصافی جب معاشرے میں پیدا ہوتی ہے تو وہاں کرائم ضرور جنم لیتا ہے، اور جہاں پہ سوسائٹی ہوگی وہاں پہ کرائم ضرور ہوگا. اس کوشچن سے یہ نیچے والا کوشچن کچھ ریلیٹڈ ہے، تو میں ان دونوں کو اکٹھے بتاتا ہوں. کین یو اوور کم اور ایلیمنیٹ کرائم، کیا آپ معاشرے سے کرائم کو ختم کر سکتے ہیں. تو آپ کہیں گے کہ سر نہیں، کسی بھی معاشرے سے کرائم کو ختم نہیں کیا جا سکتا. آپ صرف کنٹرول کر سکتے ہیں کرائم کو. یعنی جہاں بھی سوسائٹی ہوگی، لوگ رہیں گے، وہاں پہ کرائم ہوگا. آپ کہیں گے کہ سر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کرائم کو، پوری طرح ختم نہیں کر سکتے. جیسے دیکھیں ان امپلائمنٹ کی وجہ سے چوریاں ہوتی ہیں. بے روزگار کی وجہ سے اگر سب کے پاس پیسے ہوں گے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ سب کا اوپر ہوگا، کام ہوگا، تو کوئی چوری نہیں کریں گے. کافی وجوہات ہیں. لیک آف ایجوکیشن ہے، لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ نے آپس میں کبھی جھیڑے دیکھے ہوں گے. دس ون از ان
फॉर्म ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, लो लिटरेसी रेट आप कह सकते हैं। जैसे बड़े शहरों में जैसे कि इस्लामाबाद है, वहाँ पे लिटरेसी रेट 90+ है, तो उसके बनिस्बत गांव में जहाँ पे लिटरेसी रेट 40 से भी कम है, तो वहाँ पे क्राइम के जो चांसेस हैं वो कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। सो ओवरऑल यही था। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन जवाब बना के दूँ, क्वेश्चंस बना के दूँ, और मेरी जहाँ तक सोच है कि इस तरह के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो सके कि आप से ना भी करें। सो अगर आ जाएं तो आपके पास क्वेश्चन तो आ गए, अगर आपको हमारे आंसर पसंद ना भी आए तो आप सीनियर्स पुलिस कांस्टेबल वालों से भी पूछ सकते हैं कि क्या ये क्वेश्चंस काम के हैं और क्या इनके आंसर्स हम इसे दे सकते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी कहेंगे कि येस दीज आर इम्पॉर्टेंट आंसर्स एंड क्वेश्चंस फ्रॉम अस। सो हम इस व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पे इनके PDF सेंड कर देंगे 031177999546। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।